بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 142 ہے اور مضاربت کے احکام آج انشاءاللہ مکمل ہوں گے۔ مضاربت کے متفرق احکامات چل رہے ہیں، جن میں آج بات ہوگی مضارب کو معزول کرنے سے متعلق، اور اسی طریقے سے اگر نقصان آ جاتا ہے تو اس نقصان کی تلافی کیسے کریں گے۔ اگر مضاربت کے اندر نقصان آ گیا تو اس کا پورا طریقہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اسی سے متعلق آج گفتگو ہوگی اور اسی کے ساتھ ہماری یہ کتاب المضاربت مکمل ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم معزول ہونے کے جو احکامات ہیں کہ جب رب المال مضارب کو معزول کر دے گا عہدے سے، یعنی اس کے کام سے، تو اس کی کیا تفصیل ہے، اس میں کیا کچھ شرائط ہیں اور کیا کچھ ضوابط ہیں، تو دیکھتے ہیں ان کو۔ تو یہاں سے عبارت ہے کہ وَإِنْ عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى أو باع فتصرفه جائز، کہ جب معزول کر دے رب المال مضارب کو، ولم يعلم بعزله، اور مضارب کو اپنے معزولی کا پتہ نہ چلے، حتی اشترى، یہاں تک کہ اس نے آگے خریداری کر لی، مال اٹھا لیا مارکیٹ سے، او باع، یا جو مال اس کے پاس پڑا ہوا تھا اس کو فروخت کر دیا، کچھ بھی تصرف اس نے کر دیا معزول کر دینے کے بعد، فتصرفه جائز، تو چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے معزول کر دیا ہے، تو چونکہ مضارب وہ وکیل بن کر آگے کام کر رہا ہوتا ہے، تو جب تک یہ جو اختیاری معزولی ہے رب المال کی طرف سے، یعنی رب المال کا مر جانا وہ تو ایک حکمی معزولی ہے، اس میں تو مضارب معزول ہوگا ہی ہوگا، لیکن جب اختیار سے رب المال اپنی مرضی سے رب المال جب اس کو معزول کر رہا ہے، تو اس میں شرط یہ ہے کہ کم از کم مضارب کو پتہ دینا ضروری ہے کہ تجھے معزول کر دیا ہے، تاکہ وہ آگے پھر مزید بزنس کو آگے پروموٹ نہ کرے اور آگے وہ مزید کاروبار کے اندر نہ لگے، تاکہ وہ چھٹی کر جائے۔ تو جب بتائیں گے نہیں تو اس صورت میں پھر اس کا جو تصرف ہے پھر وہ درست ہونا چاہیے، اس لیے فرمایا اس کا یہ تصرف کرنا جائز ہے جب تک اس کو پتہ نہیں چلا۔ وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ، اگر اس کو پتہ چل گیا معزولی کا کہ اچھا مجھے تو معزول کر دیا ہے کہ اب میں نے آگے کوئی کاروبار نہیں کرنا، مضاربت ختم، تو اب آگے دو ہی صورتیں ہوں گی کہ اس کے قبضے میں جو مضاربت کا مال پڑا ہوا ہے وہ نقدی کی شکل میں ہے یا سامان کی شکل میں ہے۔ اگر نقدی کی شکل میں ہے تو بس آگے کچھ نہیں کرنا، بس چونکہ جو نقدی جس طریقے سے رب المال کے پاس سے آئی تھی وہی اس کے پاس آگے پڑی ہوئی تھی، وہی واپس رب المال کو دے دے گا اور نفع جو ہوگا وہ تقسیم کر دیں گے۔ اور اگر مال جو ہے وہ سامان کی شکل میں پڑا ہوا ہے، مال مارکیٹ سے اٹھایا ہوا ابھی تک فروخت نہیں کیا تھا کہ اس کو معزول کر دیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جو مال یہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے اس کو اس نے نکالنا ہوگا، فروخت کر کے نقدی بنانا ہوگا۔ جب نقدی بن جائے گا، کرنسی بن جائے گا، تو اس کے بعد پھر آگے مضاربت ختم ہو جائے گی اور اس نے آگے پھر کاروبار نہیں کرنا۔ تو یہی بات یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے کہ وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ، اگر اس کو اپنے معزولی کا علم ہو گیا، اور اس حال میں کہ وَالْمَالُ عُرُوضٌ فِي يَدِهِ، مال جو ہے وہ سامان کی شکل میں اس کے قبضے میں ہے، تو فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، تو اس کو کون بیچے گا پھر، تو اس لیے جائز ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو فروخت کرے۔ وَلَا يَمْنَعُهُ الْعَزْلُ مِنْ ذَلِكَ، تو معزولی اس کو نہیں روکے گی اس مال کے فروخت کرنے سے۔ ثم لا يجوز ان يشتري بثمنها شيئا آخر، پھر جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اس کے ثمن سے کوئی اور چیز خریدے۔ وَإِنْ عَزَلَهُ وَرَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمْ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب رب المال نے اس کو معزول کیا تھا تو اس وقت رأس المال جو تھا وہ دراہم تھے، او دنانیر، یا دنانیر تھے، قد نزت، نقدی کی شکل میں، یعنی نقدی کی شکل میں تھے، وہ کسی اور شکل میں نہیں تھے۔ فَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَصَرَّفَ فِيهَا، تو پھر معزول چونکہ ہو چکا ہے لہٰذا اب اس کے لیے اس میں تصرف کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب مضاربت ختم ہو جاتی ہے اور دونوں اپنے جدا جدا ہو کر الگ الگ ہو جاتے ہیں اس عقد سے، تو اس میں بھی پھر کچھ صورتیں اس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں کہ مضاربت کا کوئی مال لوگوں کے اوپر قرضہ ہے،
لوگوں کو ادھار دیا ہوا ہے مضارب نے، وہ وہاں سے واپس لینا ہے، اور کچھ مضارب کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، تو ان کا کیا کریں گے؟ جو لوگوں کو دیا ہوا ہے ان کا کیا کریں گے؟ ظاہر مضارب ہی جانتا ہے کہ کن کو دیا ہوا ہے، رب المال تو نہیں جانتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر مال مضاربت کے اندر کچھ نفع کمایا ہے مضارب نے، تو کچھ نہ کچھ نفع تو جب مضارب نے کمایا تو مضارب کا حصہ ہو گیا اس مال میں، لہٰذا اب مضارب کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر لوگوں سے قرضے وصول کرے۔ اور اگر مضاربت کے اندر کوئی نفع ہی نہیں کمایا تھا کہ اس کو معزول کر دیا گیا تھا، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ مضارب جو ہوگا وہ ذمہ دار حقیقت میں، یعنی شرعاً تو وہ ذمہ داری اس کی بنتی نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے قرضے بھی وصول کرے، کیونکہ اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے اس میں، تو رب المال نے اس کو معزول کر دیا ہے، تو اب رب المال خود ہی لے لے۔ اور اس میں یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ مضارب خود لے لے، یعنی لیکن اس پہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر نہیں لیتا خود تو پھر وہ رب المال کو وکیل بنا دے کہ تم جا کر فلاں فلاں بندے سے اتنے اتنے پیسے وصول کر لینا اور میں جا رہا ہوں۔ تو یہی تفصیل یہاں پہ ہو رہی ہے کہ وَإِذَا افْتَرَقَا وَفِي الْمَالِ دُيُونٌ، اور جب دونوں جدا ہو گئے اور مال جو تھا وہ لوگوں کے اوپر قرضوں کی شکل میں تھا کہ لوگوں کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے تھے، ادھار مال اٹھایا ہوا تھا لوگوں نے، وَقَدْ رَبِحَ الْمُضَارِبُ، اور اس میں یہ والی صورت ہے کہ مضارب نے اس مال کے اندر منافع بھی کمایا تھا، تو ظاہر ہے مضارب کا حصہ ہے، تو اجبرہ الحاکم علی اقتضاء الدیون، تو حاکم قاضی جبر کرے گا، یعنی مجبور کرے گا مضارب کو ان قرضوں کی وصول کرنے کے لیے۔ اقتضاء کا معنی ہوتا ہے قرضوں کو وصول کرنا، تو قرضوں کو وصول کرنے کے لیے اس کو جبر کرے گا کہ آپ کا حصہ ہے اس میں، لہذا آپ ہی اس کو لوگوں سے وصول کریں۔ وَإِن لَّمْ يَكُن فِي الْمَالِ رِبْحٌ، اور اگر مال کے اندر کوئی منافع نہیں تھا تو سارے کا سارا مال پھر گوئے کہ رب المال کا ہے، تو پھر ویسے تو شرعاً ضروری تو نہیں ہے جیسے ابھی بتایا گیا مضارب کے اوپر کہ وہ جا کر لوگوں سے قرضے وصول کرے، لم یلزمہ الاقتضاء، تو مضارب کے اوپر لازم نہیں ہے قرضوں کو وصول کرنا، ویقال لہ، لیکن اس کو یہ کہا جائے گا وکل رب المال فی الاقتضاء، کہ رب المال کو قرضے وصول کرنے کے لیے وکیل بنا دیجئے۔ اچھا، یہاں تک بات مکمل ہو چکی ہے، یہاں پہ فل سٹاپ آ جائے گا، اور یہ بات تقریباً یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے کہ معزولی کے کیا احکامات ہیں۔ اب مضاربت کا مال ہلاک ہو جائے یا مضاربت کے اندر کوئی نقصان آ جائے تو اس کا اصول یہ سمجھ لیں کہ اس نقصان کو پورا کیا جائے گا، اس کی تلافی کی جائے گی نفع سے۔ سب سے پہلے نفع سے اس نقصان کو پورا کریں گے، وہ نفع چاہے مضارب کا حصہ ہو یا رب المال کا، سب کا تقسیم کریں گے نہیں اس نفع کو جب تک کہ نقصان کو پورا نہیں کیا، یہ اصول ہے۔ اور اگر وہ نفع سے پورا نہ ہوا تو پھر ہم کسی اور طرف جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے نفع سے ہم اس کو پورا کریں گے۔ دیکھیں وما ہلاک من مال المضاربتی، مضاربت کے مال سے جو کچھ بھی ہلاک ہو گیا، فہو من الربح، وہ منافع سے اس کی تلافی ہوگی، دون رأس المال، اصل مال سے نہیں ہوگی۔ فإن زاد الحالک علی الربح، اگر وہ ہلاک شدہ مال جو تھا وہ نقصان اس کی تلافی منافع سے نہیں ہو رہی، اس سے زیادہ ہے نقصان، منافع سے زیادہ ہے، تو فلا زمان علی المضارب فیہ، تو پھر اس کا مضارب کے اوپر کوئی زمان نہیں ہے، بشرطے کہ مضارب نے کوئی زیادتی یا تعدی نہ کی ہو، کیونکہ وہ تو ہم نے مضاربت کے احکامات میں پڑھا ہے کہ وہ امین ہوتا ہے، اس کے پاس مال امانت ہوتا ہے، اگر کسی نے چوری کر دیا یا جل گیا، اس کی کوئی اس میں زیادتی نہیں ہے تو پھر وہ ضامن نہیں ہوگا، لیکن جہاں تک نفع کمایا تو اس حد تک تو پھر اس کی تلافی تو ہم کر سکتے ہیں۔ وَإِن كَانَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ وَالْمُضَارَبَةُ عَلَى حَالِهَا، مال کے ہلاک ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مال جو ہلاک ہوا تو ایسی صورت میں ہلاک ہوا ہے کہ کانا یقتسمان الربح، کہ انہوں نے مال منافع کو تقسیم کر لیا تھا، ایک دفعہ منافع کو تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ نفع کا لے لیا تھا، اور مضاربت ابھی تک اسی حال میں ہی تھی کہ مال ہلاک ہو گیا، ثم ہلک المال کلہ او بعضہ، وہی مضاربت ہے، اس کا ایک دفعہ نفع تقسیم ہو چکا ہے، ابھی تک وہی مضاربت چل رہی ہے کہ مال ہلاک ہوا، تو گویا کہ یہ جو پچھلا نفع ہے اسی مضاربت کا جو عقد ہوا ہے اسی مضاربت کے اندر وہ نفع انہوں نے حاصل کیا ہے، تو مال ہلاک ہوا ہے، لہٰذا وہ جو پچھلی نفع تھا وہ سارے کا سارے یہ واپس کریں گے، مضارب بھی رب المال بھی، سب سے پہلے ہم اس نقصان کی تلافی کریں گے۔
تو فرمایا تراد در ربح، دونوں نفع کو واپس کر دیں گے، چونکہ ایک ہی عقد ہے، ایک ہی عقد کا نقصان ہوگا تو ہم نے پہلے کہا ہے کہ نفع سے پورا کریں گے، لہٰذا جتنا انہوں نے نفع لے لیا ہے اس کو واپس کریں گے۔ حتیٰ یستوفی رب المال رأس المالی، یہاں تک کہ رب المال اپنا رأس المال یعنی اصل مال وہ وصول کر لے۔ فإن فضل شیء کان بینہما، اگر کوئی چیز بچ گئی اس نفع سے نقصان کو پورا کرنے کے بعد تو پھر وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی۔ وإن نقص من رأس المال، اگر رأس المال سے وہ کم ہو گیا ہے تو یعنی یہ کہ کچھ بچا ہی نہیں ہے تو لیکن اس کا لم یضمنہ المضارب، مضارب جو ہے وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، وہ اس کے پاس امانت ہے۔ یہ تو ایک صورت تھی کہ جس میں نفع تقسیم کرنے کے بعد مضاربت کا عقد باقی تھا کہ مال ہلاک ہوا۔ اسی میں دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نفع تقسیم کرنے کے بعد وہ مضاربت بھی ختم کر دی، پہلا مضاربت کا عقد ہی ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد نیا عقد کیا اور اس میں مال ہلاک ہوا، تو ظاہر ہے یہ نیا عقد ہے، لہٰذا پچھلے منافع کو اب اس عقد کے اندر مال کے ہلاک ہونے کی صورت میں واپس نہیں لٹایا جائے گا۔ یہ مسئلہ یہاں دیکھ لیں کہ وَإِن كَانَ اقْتَسَمَ الرَّبْحَ وَفَسَخَ الْمُضَارَبَةَ، اگر انہوں نے نفع کو تقسیم کر دیا اور مضاربت کے عقد کو فسخ کر دیا، ثم عقداها، پھر ایک نیا عقد کیا، فَهَلَكَ الْمَالُ أَوْ بَعْضُهُ، سارا مال یا بعض مال ہلاک ہو گیا، لم يتراد الربح الأول، پہلا جو منافع انہوں نے پہلے عقد کے اندر تقسیم کر کے لے لیا ہے اس کو اب اس نقصان کی تلافی کے لیے، دوسرے عقد کے نقصان کی تلافی کے لیے اس کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک نیا عقد تھا، اب اس کے اندر گویا کہ نفع ہوا ہی نہیں ہے، لہذا پہلے والے عقد کے والا جو نفع ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس عقد کے ختم ہونے کے ساتھ اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ مضارب کے لیے کچھ اختیارات پیچھے ذکر کیے گئے تھے اور ابھی کچھ یہاں آخر میں بھی ذکر کیے جا رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ أَن يَبِيعَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيَّةِ، مضارب کے لیے جائز ہے کہ وہ نقد بھی بے کر سکتا ہے، والنسیہ اور ادھار بے بھی کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کاروبار میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، کبھی ادھار دینا پڑتا ہے، کبھی نقد ہو جاتا ہے۔ وَلَا يُزَوِّجُ عَبْدًا وَلَا أَمَّةً مِن مَالِ الْمُضَارَبَةِ، غلام کی شادی نہیں کروا سکتا مضاربت کے مال سے، اس طریقے سے باندی کی شادی بھی نہیں کروا سکتا مضاربت کے مال سے۔ غلام کی شادی اس وجہ سے نہیں کرا سکتا کہ کیونکہ اس میں مال لگے گا اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی کاروبار سے متعلق کوئی کام ہے نہیں ہے شادی کروانا، اور اس میں خاص طور پہ جہیز دینا پڑے گا اور یعنی خرچہ ہوگا مضاربت کے مال سے، تو یہ نقصان ہو جائے گا، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ باندی کا نکاح تو کروا دینا چاہیے کیونکہ اس میں تو جہیز آ رہا ہے، گویا کہ مال آ رہا ہے، اتنا خرچ تو نہیں ہو رہا، اس کو کہ انہوں نے جائز قرار دے دیا۔ تو فرماتے ہیں چونکہ وہ چونکہ تجارت کے متعلقات میں سے نہیں ہے نا، تجارت کے متعلقات میں سے یہ تو نہیں ہے کہ کسی کی شادی بھی کروانی ہے، تو اس میں یہ بزنس سے ریلیٹڈ کوئی کام نہیں ہو رہا، اس لیے اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ نفع تو آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود باندی کو کی شادی بھی مضاربت کے مال سے وہ نہیں کروا سکتا۔ تو یہاں تک یہ ہماری کتاب المضاربت اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم کتاب الوکالت کو شروع کریں گے اور کتاب الوکالت کے اندر ہم انشاءاللہ پوری تفصیل سے بات کریں گے وکالت کی اقسام کے اوپر۔ تو یہاں تک مضاربت کے احکامات کیا ہیں، مضاربت کی شرائط کیا ہیں، مضاربت کا حکم اور اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ کچھ چند سوالات کے جوابات آپ نے کمنٹس باکس کے اندر ضرور دینے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہمارے لیکچر سے اچھے طریقے سے مستفید ہو رہے ہیں اور آپ کو پوری بات بنیادی طور پر سمجھ میں آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔